موضوع الدرس في بيان حدود الله تعالى سبحانه سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، معاندت کرتے ہیں، کوبتو وہ ذلیل ہوئے، ان پہ لعنت ہوئی، ان پہ عذاب ہوا، وہ ہلاک ہوئے یا ہوں گے کما کوبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. وقد انزلنا آیات بینات، حالانکہ ہم نے ان پہ کھلی ہوئی آیات اتاری تھی، ایسی واضح آیات کہ ان کا انکار کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی عقل سلیم والا نہیں کر سکتا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب اہانت والا. یاد رکھو کہ عذاب جو ہے پورے قرآن پاک میں جب آپ نظر دوڑائیں تو کہیں لفظ آئے گا عذاب علیم اور کہیں لفظ آئے گا عذاب عظیم اور کہیں لفظ آئے گا عذاب مہین. تو یہ الفاظ میں جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو فصاحت و بلاغت میں کہا جاتا ہے تفنن فی الکلام، کہ ہر دفعہ ایک نیا لفظ استعمال ہو. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک نیا لفظ آئے گا تو زیادہ توجہ ہوگی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کلام تو ہے ہی افصح الکلام،
اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ان باتوں کا خیال تو دنیا کے کلام میں، شعراء میں، ادباء میں، فصحاء میں ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیا سے نیا انوکھا لفظ استعمال کریں. لیکن اللہ تو خدا ہے. اس کا کلام جو ہے اس کا تو کوئی مخلوق مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر بات میں حکمت ہے. اب مثلا اسی آیت کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے انبیاء پہ کھلی ہوئی آیتیں نازل کی، بالکل واضح. اب دیکھو نا، کوئی رات کو نہ ماننے، رات موجود ہے کہ میں نہیں مانتا. کوئی سورج نکل آئے اور دن کو نہ مانے، تو ان لوگوں نے ان آیات کو کیوں نہ مانا؟ تکبر کیا، استکبارا، جیسے قرآن کہتے ہیں ادبر وتولی. اس نے تکبر کیا، پشت پھوڑ دی کہ کیا ہم ان کی بات مانیں؟ ہماری طرح انسان ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے وحی اتاری ہے، ہم ان کی بات مان لیں. اور ان کے ساتھ غریب فقیر قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے. تو تکبر کیا. جب تکبر کیا تو لفظ آیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے اہانت والا، ان کو ذلیل کرنے والا، کہ دنیا میں تم اکڑتے تھے نا، آج ہم تمہیں سر کے بل چلائیں گے. دنیا میں تم پیٹھ دے کے جاتے تھے نا، ادعو من ادبر وتولی، آج ہم تمہیں اس جہنم کے حوالے کریں گے جو جہنم تمہیں چن چن کے پکڑ لے گی. تو ایک عذاب ہے اہانت والا، یاد رکھو. اہانت مانا دوسرے کو ذلیل کرنا. مثال کے طور پر اس کی مثال دیکھیں کہ مثلا تھانے میں مجرم کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا، مجرم کو مارا جا سکتا ہے، کھڑے ہوئے بھی مارا جا سکتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی مارا جا، کہتے نہیں جی اس کو لمبا پاؤ جی، لٹاؤ جی اس کو. اچھا پھر لٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں جی اس کے کپڑے بھی اتارو. تو اب کپڑے ایک چادر کے اترنے سے یا نہ اترنے سے کوئی درد میں فرق تو نہیں پڑے گا نا. مانا ہے ذلیل کرنا ہے اس کو. تم جو بڑے پھنے خواہ اور ترم خواہ بنتے تھے نا، دیکھو کیا حال ہے تمہارا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ ان کی اہانت ہوگی، یہ ذلیل ہو جائیں گے. ان کے اس تکبر کا عذاب مہین ہے. اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا عظیم اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا علیم. یاد رکھو، بعض چیزیں کیفیت میں ہوتی ہیں، بعض کمیت میں ہوتی ہیں. کہ بھئی یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیا معنی؟ یعنی عدد زیادہ ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ چیز تو چھوٹی ہے لیکن قیمت میں بڑی بدلی ہے. ایک چھوٹا سا آم ہوتی ہے، قیمت لاکھوں ریال ہے. تو کبھی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کمیت ہوتی ہے. کبھی عذاب جسمانی ہوتا ہے اور کبھی عذاب روحانی ہوتا ہے. یاد رکھو. اب دیکھو کافروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن کہا جائے ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اور ان کو کہا جائے گا ھذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون. اور ان کو کہا جائے گا فسحر ھذا ام انتم
لا تبصرون۔ اللہ حکم دیں گے او بدبختو، یہ ہے جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ دیکھ لو۔ اب یہ روحانی عذاب ہو رہا ہے نا۔ کہاں جائے گا؟ اچھا یہ جو جہنم تمہارے سامنے ہے ذرا غور کرو، یہ کوئی جادو تو نہیں؟ جب ہمارے پیغمبر آتے تھے تم کہتے تھے جادو ہے جادو ہے، دیکھ لو کہیں جہنم بھی جادو کی نہ ہو، دیکھو ذرا غور کرو۔ اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے فرشتے جو زبانی آئے پوچھیں گے ما آتاکم من نذیر، او کافر ہو جہنمی ہو، تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے؟ اب کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، وہ جہنم میں تو جا رہے ہیں نا۔ یہ روحانی عذاب ہو رہا ہے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلایا تھا۔ تو یہ ہے روحانی عذاب۔ اور ایک ہوتا ہے جسمانی عذاب کہ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو پکڑ لو ان کو، ظالموں کو ڈالو ان کے گلے میں زنجیریں، اور ان کو جہنم میں پکاؤ اچھی طرح، جیسے بکرے کو چڑھاتے ہو نا اور آگ میں پھیرتے رہتے ہو کہ ہر طرف سے پک جائے، فرمایا سلو ہو، جلاؤ ان کو ہر طرف سے۔ اور پھر ان کو ایک ایسے زنجیر میں جس کا عرض جو ہے 70 ہاتھ ہے اس میں لپیٹ کے باندھ کے جہنم میں ڈالو کہ ہلنے کی بھی طاقت نہ رہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عذاب علیم، کہ دردناک عذاب۔ اچھا اور یاد رکھو یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ درد جو ہے وہ جلد میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قاعدہ ہے، جدید میڈیکل سائنس کا بھی یہی اصول ہے کہ درد جو ہے نا وہ آدمی کی جلد میں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سوئی رکھتا ہے اور سوئی جلد کو کراس کرتے تو آپ سی کرتے ہیں، پھر جب وہ اندر چلا جاتی ہے درد ختم۔ اب وہ گوشت میں چلی گئی، اب درد نہیں ہو رہا۔ اچھا اب جناب انٹروینس لگانا ہے، رگ میں لگانا ہے، تو جب ڈاکٹر اس کو سوئی کو رگ کے اندر کر دے گا اور جلد سے کراس کرے گی آپ کا درد اندر چلی گئی، درد ختم ہو گیا۔ تو درد جلد میں ہوتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا، اللہ فرماتے ہیں جب ان کی جلد جل جائے گی ہم فوراً دوسری پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ان کو ہر وقت ہوتا رہے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھا کریں خدا کے لیے کہ قیامت والے دن جب کافر اکڑ جائیں گے، مکر جائیں گے کہ مولا ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی ہے اور آپ نے جو ہمارے خلاف گواہ پیش کیے ہیں یہ گواہ فرشتے ہیں، ان کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اچھے گواہ ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر یہ گواہ ہماری جنس سے بھی نہیں ہے، جرم کرے انسان اور گواہی دے فرشتہ، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ فرمائیں گے اچھا تم میرے فرشتوں کو بھی جھٹلاتے ہو اور میرے نظام کو چیلنج کرتے ہو، چلو آج ہم تمہارا تجربہ کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ حکم دیں گے ان کی زبان پہ سیل لگا دو، تشہد ارجلہم، اللہ حکم دیں گے بولو، اب سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی، سب سے پہلے جو گواہی دے گی وہ فخر ہے، اسی سے آدمی زنا کرتا ہے نا، ٹانگوں میں دم نہ ہو تو کیا زنا کرے گا؟
تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اب ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. اللہ فرمائے گا بدبختو اب تو گواہ تمہارے اندر سے ہے نا. اچھا جب زبان سے سیل ہٹائیں گے تو اب وہ ہاتھوں کو نہیں کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی، ٹانگوں سے نہیں کہیں گے تم نے کیوں گواہی دی. قالوا لجلودہم چمڑے سے کہیں گے. قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اپنے چمڑے سے کہیں گے او تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تم نے تو مزے کیے ہیں نا. تکلیف کا مزہ بھی تو اول جلد کو لگتا ہے اور لذت بھی تو پہلے جلد محسوس کرتا ہے نا. تم تو ہمارے ساتھ مزے کرتے رہے، آج گواہیاں دے رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ، وہ کہیں گے بدبختو اس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے جو زبان کے اس لوتھڑے کو بولنے پہ قادر ہے، اس نے ہمیں حکم دیا، ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں. تو وہاں بھی لفظ آئے گا جلودہم، قالوا لجلودہم. یہاں بھی آیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا، تاکہ درد عذاب کا درد چکھیں. تو آیا عذاب علیم. اچھا کہیں آیا عذاب عظیم، بڑا عذاب. علیم مانے یاد رکھو دردناک عذاب. مہین مانا ذلت دینے والا عذاب، اہانت میں ڈالنے والا عذاب. اور عظیم مانا بڑا عذاب کہ کفر تو کیا ہے 50 سال لیکن ساری زندگی جہنم میں جلنا ہوگا. اور وہ اتنی بڑی جہنم ہوگی، حضور نے فرمایا اگر اس کے کنارے سے پتھر گرایا جائے 70 سال کے بعد جا کے نیچے پہنچے گا. اسی لیے کچھ دشمن اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کے خدا نے کیا انصاف کیا ہے. ایک آدمی نے جرم کیا 20 سال 30 سال 50 سال سزا اس کو دے رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو سزا بھی اس کو 20 سال دے دو، 20 کے بجائے 40 سال دے دو، 40 کے بجائے 80 سال دے دو. لیکن یہ کیسی سزا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابداً. تو یاد رکھیں علماء نے جواب دیا اللہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ نیتوں کو جانتے ہیں. اس کافر کی نیت یہ تھی جب تک زندہ رہوں گا اسی عقیدے پہ رہوں گا. تو اگر اللہ اس کو 1000 سال کی زندگی دیتے تب بھی یہی رہتا، 10,000 سال زندگی ہوتی تب بھی یہی ہوتا. تو جب اس کا منشا ہی یہ تھا عذاب بھی دائمی ہوگا. اور مومن کا منشا ہی یہ تھا میرا رب راضی ہو جائے، میری چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑا سا وقت ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ اگر میری 1000 سال بھی عمر ہوتی میں تیری یاد میں گزار دیتا. شہید کہے گا میرا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، مجھے زندہ کر میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کر میں پھر شہید ہو جاؤں. اس کی تمنا ہمیشہ کے لیے ہے نا. تو اس کو اللہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے دیں گے. اور کافر کی تمنا کفر کی اور بغاوت کی ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ اس کو عذاب بھی ہمیشہ والا دیں گے، دائمی عذاب دیں گے. تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ قرآن کے ہر لفظ میں ایک حکمت ہوتی ہے. اگر علیم کہتے ہیں تو حکمت ہے، مہین کہتے ہیں تو حکمت ہے، اور عظیم کہتے ہیں تو حکمت ہے. اللہ اکبر. اور کل کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. افسوس ہے، دعا کرو اللہ ہمیں شکر کا موقع دے. اللہم اجعلنا لک شاکرین. ہم کتنے ناشکر ہیں. دیکھو نا اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا تو کون پوچھتا.
اگر اللہ ہمیں بندر بنا دیتا ہم بھی پنجرے میں بیٹھے ہوتے. کتنا بڑا کرم ہے، اس نے انسان بنایا، پھر احسن تقویم بنایا. کتنا بڑا کرم ہے کہ پھر اپنے گھر میں بلا لیا. کتنا بڑا کرم ہے کہ پھر نماز اور قرآن نصیب فرما دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری اگر زبانیں جتنے بال ہیں اتنی بھی ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر نہیں کر سکتے. اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا کرم دیکھیں، فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، یاد رکھو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. تو لِلْكَافِرِينَ جار مجرور مقدم کر دیا، یہ نہیں کہا عذاب المؤمنین مہین للکافرین، فرمایا للکافرین. تو جب ظرف یا جار مجرور مقدم ہو جائے تو یہ دلالت ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ عذاب مہین کافروں کے لیے ہے، تم کیوں ڈرتے ہو، تمہارے لیے تو میری رحمت ہے، یہ تو صرف ان کے لیے ہے. اس لیے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فرما دیا. اب معاملہ ہوتا تھا کہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، تو بندہ پوچھتا ہے کہ جناب کب ہوگا وہ عذاب، ابھی تو مزے کر رہے ہیں، ابھی تو کافر جو ہیں وہ عیش میں ہیں، دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، اقتدار بھی ہے، قوت بھی ہے، اور ساری دنیا کو نچا رہے ہیں، ساری دنیا کو مار رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. تو آگے اللہ نے بیان فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ نے فرمایا عذاب ہوگا، ہر حال میں ہوگا، لیکن اس دن جس دن ہم سب کو کھڑا کریں گے، یعنی یہ عذاب قیامت میں ہوگا. یہ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالجزا تو قیامت ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. یاد رکھیں کہ یوم یبعثہم اللہ یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن آگے پھر فرما دیا جمیعاً. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اللہ جب سب کو کھڑا کریں گے، سب ہو گئے بس، پھر یہ کیا مانا کہ سب کو کھڑا کریں گے پورے پورے سارے. اس کی وجہ سمجھیں کہ جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم کافی تھا، فرمایا نا کلہم اجمعون، ورنہ سجد الملائکہ کافی تھا. الف لام جنس کا ہے کہ سب سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا، لیکن فرمایا نا فسجد الملائکۃ کلہم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا، کچھ کام میں مصروف تھے، کچھ یہاں ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے تھے، اور کچھ آسمانوں میں تھے اور کچھ زمینوں میں تھے، کچھ ہواؤں کا نظام چلانے پہ تھے. اللہ نے فرمایا نا کلہم اجمعون، سب کے سب آسمان اور زمین جتنے فرشتے ہیں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم کھڑا کریں گے. کوئی یہ سمجھے کہ یار اگر 1,00,000 مجرم ہو نا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا مجرم زیادہ ہوں نا، جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا، مظاہرے کرتے ہیں تو 200, 400, 500, 1000 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ مجرم پھر صحیح معنی میں پکڑا نہیں جائے گا نا، 1000 آدمی کو کہاں پکڑو. اسی لیے پولیس والے جب FIR کاٹتے ہیں نا، اور اگر وہ ملزمان سے ملے ہوئے ہوں نا
وہ 10 کے بجائے 20 بولتے ہو کہا کہ جی سب کا نام لکھیں جی سب کا لکھیں. مدعی خوش ہو رہا ہوتا ہے یار تھانے دار میری کتنی مدد کر رہا ہے, میرے سارے دشمنوں کے نام لکھ دیے. اس نے اس لیے لکھ دیا گواہوں کو 20 نام کہاں یاد رہیں گے, وکیل ان کو پاگل بنا دیں گے, وہ تو دوسرے نام پہ بھول جائیں گے, مقدمہ ختم ہو جائے گا. 20 نام گننے کو آسان ہوتے ہیں, کیا وہ منظر یاد کر کے آئے گا گواہ؟ یہ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں یہ سمجھیں کہ کوئی بھاگ جائے گا, کوئی رہ جائے گا, کوئی فرشتوں سے چوک جائے. نہ یبعثہم اللہ جمیعا, سب کے سب کھڑے ہوں گے. اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قرآن کہہ رہا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, سب کے سب اللہ کے دربار میں آئیں گے اکیلے اکیلے. اور یہاں فرماتے ہیں کٹھے کٹھے. یہ تو تعارض ہو گیا نا. یہاں فرماتے ہیں یبعثہم اللہ جمیعا سب, اور وہاں کہتے ہیں کہ ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا. تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا تعارض نہیں ہے, اٹھیں گے سارے کے سارے, لیکن پیشی تو پھر ایک ایک کی ہوگی نا. ایک ہے قبروں سے اٹھنا, سب اٹھیں گے, لیکن جب آئیں گے دربار میں حاضری کے لیے تو اب 2000 مجرم کی پیشی اکٹھی تو نہیں ہوگی نا. پھر وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, ہر انسان آئے گا, اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا بھی ساتھ ہوگا. تو کھڑے ہونے میں سب کٹھے ہیں, پیش ہونے میں ایک ایک پیش ہوگا. اللہ سب کا حساب لے. یا اللہ اتنی تیری مخلوق ہے کروڑوں میں اربوں میں, اور ایک ایک نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں, کتنے زنا کیے ہیں, کتنی غیر محرم عورتوں کو دیکھا ہے. میرا مولا یہ سارے اعمال فرمایا نام احصاہ اللہ, ہم نے ایک ایک تیرا عمل گن کے محفوظ رکھا ہوا ہے. نسو ہو, تم اپنے اعمال کو بھول گئے ہو کہ 10 سال پہلے میں نے کیا کیا تھا, 20 سال پہلے میں نے کون سا گناہ کیا تھا, تم بھول گئے ہو. اللہ بھولنے سے پاک ہے. ہم نے احصاہم وعدہم عدا, ہم نے گن گن کے محفوظ رکھا ہوا ہے. تیرے ایک ایک عمل کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. اب پہلے دور میں جب پڑھتے تھے سوال ہوتا تھا بھئی ایک ایک آدمی کے سارے اعمال کو ریکارڈ رکھنا محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے, لیکن اب کمپیوٹر نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مائکرو فلم میں 30 جلدوں کی کتابیں محفوظ ہو جاتی ہیں, اور ایک چھوٹے سے بٹن دبانے سے ساری زندگی کا تیرا کیا سارا جو کچھ فیڈ ہے سامنے آ جاتا ہے. تو اگر یہ بندے کے لمحہ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو بندوں کے بنانے والا نہیں محفوظ رکھ سکتا. آساہ اللہ ونسوہ, یا اللہ آپ نے کیسے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تو ہر چیز پہ محافظ ہے, اللہ تو ہر چیز پہ رقیب ہے, اللہ تو ہر چیز پہ دیکھنے والا ہے, اللہ تو ہر چیز پہ نگہبان ہے. تو جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو مجھ سے کیا بھول سکتا ہے. اب آگے اللہ دلیل دیتے ہیں کہ کیسے میرے سامنے, اور میں الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, وہ سب جانتے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم
جب کوئی تین سرگوشی کرتے ہیں، نجوا مانا آہستہ آہستہ سرگوشی کرنا، جب تین بندے سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے، وہ تو سب سن رہا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جب پانچ آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا خدا ہوتا ہے۔ وَلَا أَكْثَرَ، جب اور زیادہ ہوں گے، اگر 7 ہوں گے تو 8واں خدا ہوگا، 8 ہیں تو 9واں خدا ہوگا، 9 ہیں تو 10واں خدا ہوگا۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اگر 5 کے بجائے 4 ہیں تو تیسرا خدا ہوگا، 3 کے بجائے 2 ہیں تو دوسرا خدا ہوگا۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہیں، اینما کانوا، چاہے جہاں بھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ساتھ کا معنی جو ہے نا کہ اللہ چوتھا ہوگا، اللہ پانچواں ہوگا، اللہ چھٹا ہوگا، یہ کمال علم ہے، یاد رکھو۔ یہ معنی نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ بندے میں آ جاتا ہے، جیسے کہ باطنیہ نے اور حلولیہ نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر ہے، یا اللہ پیروں کے اندر حلول کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، منصور تو نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر خدا بول رہا تھا، یعنی خدا بندے کی شکل میں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تو شکل سے پاگل ہے، کمثلہ شیء، اس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں نا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ یہ پیالہ ہے، مثلا گلاس ہے، اب اس میں مٹکے کا پانی تو نہیں آ سکتا نا۔ اچھا، مٹکے میں حوض کا پانی نہیں آ سکتا، حوض میں دریا کا پانی نہیں سما سکتا، دریا میں سمندر نہیں سما سکتا۔ ہماری عقل محدود ہے تو غیر محدود کیسے سما سکتا ہے؟ وہ تو غیر محدود ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مانا معہم کا کیا مانا ہے، آگے اسی جگہ تفسیر موجود ہے۔ فرمایا ثم ينبئهم، پھر ہم ان کو خبر دیں گے بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ہے قیامت والے دن۔ کیا مانا؟ ہر چیز ہمارے علم میں ہے۔ ثم ينبئهم، پھر ہم ان کو بتلائیں گے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ مانا معیت علمی ہے، ورنہ اللہ کی ذات، اللہ کا مقام علو ہے، اور اللہ تعالی کی ذات کما یلیق بشانہ ہی عرش پہ مستوی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک کا علم ہے، یعنی ذرے ذرے کے عالم ہیں، ان کا علم جو ہے تمام کائنات کو محیط ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں جتنا کام کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی۔ میرا بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے کام میں، یعنی کم از کم 2000 دفعہ روزانہ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ اللہ رزق میں بھی برکت دے دیں گے، قرضے بھی اتر جائیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، یمددکم باموال وبنین، ہم تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ مکہ شریف میں، مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، اگر نیت 15 دن ٹھہرنے کی ہے، آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر کم ہے تو مسافر ہیں۔ بھائی، آپ نے جو شیخ صاحب کا مجھے پیغام دینا ہے، درس کے بعد مل لیں آرام سے۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر عمرہ کرو منع نہیں ہے۔ اصل بات یاد رکھو، تم قسمت سے آتے ہو، تم مسئلے نہ پوچھو۔
عمرے بھی کرو، طواف بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، ہر عبادت کرو۔ قصر نماز میں سنت نفل معاف ہے، اگر پڑھو گے ثواب ملے گا، ورنہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد سر تو صاف کر لیا، لیکن ابھی احرام کی چادریں نہیں کھولی تھیں، پہلے بیوی کو بوسہ دے دیا، کافی دیر ہو گئی تھی نا، کیا کرے بیچارہ؟ اتنا دیر ہو گئی بیچارے نے، 2 مہینے سے احرام باندھا ہوا تھا نا، بہرحال سر مونڈ لیا ہے تو کوئی بات نہیں جناب، بالکل بوسہ دیں، تمہاری بیوی ہے۔ لیکن وہی مروہ پہ دیا کہ صفا پہ دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے۔ اگر کسی لڑکی نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا ہے، عدالت نے فیصلہ لڑکی کے حق میں کر دیا ہے، میرا بھائی اگر تمہارے ملک میں قانون انگریز کا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، اگر اسلامی قانون ہے اور قاضی نے فسخ کیا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر لاڈ نکالے کا قانون ہے تو وہاں تو نہیں ٹوٹتا، وہ تو قانون ہی الٹا ہے نا آپ کا قانون تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے، اللہ عالم ایسے عقل والے جینیس لوگ پتہ نہیں کیسے آپ کو مل گئے، انہوں نے قانون بنایا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد ایک نوٹس بھیجے گا یونین کونسل کے چیئرمین کو، ایک بھیجے گا کاپی اپنی بیوی کو، اور چیئرمین صاحب جو ہیں ملنے کے بعد فریقین کو سمن جاری کریں گے، ان کو بلائیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے، اگر اصلاح نہیں ہوگی تو طلاق کی نفاذ کا فیصلہ کریں گے۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسا قانون ہے، طلاق پہلے ہو گئی، اصلاح بعد میں ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی دنیا میں پتہ نہیں کون بدبخت بنانے والا تھا۔ وہ مثال مشہور ہے نا، ایک بھنگی آدمی تھا، وہ بیچارہ پیشاب کرنے کے لیے جاتا، لوٹا لے کے بھر کے پانی کا، لوٹے میں سوراخ تھا، وہ جب تک پیشاب سے فارغ ہوتا لوٹا بہہ جاتا۔ اب جناب جب اٹھا لوٹا خالی، دوسرے دفعہ جب بھر کے آیا اس نے کہا بات سنو، پہلے میں استنجا کر لیتا ہوں، بہتے رہو، پیشاب بعد میں کروں گا میں۔ اچھا طلاق دینے والے نے طلاق دے دی، وہ کوئی چیئرمین کی بیوی ہے کہ نفاذ کرے گا؟ چیئرمین کون ہوتا ہے نافذ کرنے والا؟ اس نے طلاق دے دی، اور حضور فرماتے ہیں طلاق تو ایسی بلا ہے، ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق میں بھی کہہ دو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ڈرامے بناتے ہیں نا، میاں بیوی ڈرامہ بناتا ہے، جھگڑا ہو گیا طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اچھا قانون ہے؟ اللہ کے بندے طلاق دینے سے پہلے آدمی چیئرمین کو کہے کہ جی میرا میاں بیوی میں جھگڑا ہے، وہ مصالحت کی کوشش کرائے، اگر سلو ہو گئی الحمدللہ، نہ ہو تو کہے بھی طلاق دے دو۔ اگر مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، ہر طواف کے بعد زمزم پینا تو ضروری نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ 10 طواف کرو تو 10 گلاس زمزم بھی پیو، مرضی ہے پیو، مرضی ہے نہ پیو، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے پرانے دور میں کہ میں حرم میں آیا، فجر کی نماز کا وقت بھی قریب آ گیا اور مجھے پیشاب بھی لگ گیا۔ اچھا اس زمانے میں حمام تو تھے نہیں، لوگوں کو دور پہاڑوں میں جانا پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر اب پیشاب کرنے جاتا ہوں
تو پھر جماعت نہیں ملے گی، اور نہیں جاتا ہوں تو پیشاب روک کے نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ تو میں نے فوراً زمزم پیا۔ میں نے کہا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس غرض کے لیے پیو، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ میرے پیشاب کی تکلیف ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے رج کے زمزم پیا، پیشاب کا خیال بھی ختم ہو گیا۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے اشراق پڑھا، میں نے دعا پڑھی، بعد میں جا کے پیشاب پڑھا۔ تو یہ تو پیشاب کے روکنے والا بھی ہے، پر نیت ہو تو۔ ہم تو ہے نا جی ادھر ہاتھ پہ رکھتے ہیں پاناڈول کی 2 گولیاں اور ادھر پکڑتے ہیں زمزم، نہ زمزم پہ یقین ہے نہ دوا پہ یقین ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم درمیان میں لٹک رہے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ سب سے زیادہ افضل ثواب والا کام طواف کرنا ہے، کیونکہ قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، نفل آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف ماں سوائے اللہ کے گھر کے نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم قبروں پہ شروع ہو جاؤ، آج کل تو قبروں کا بھی طواف ہے نا ماشاءاللہ۔ اب یہ پتہ نہیں کہ چکر 7 لگاتے ہیں یا 3 لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے۔ کہتے جی کہ حرم میں کچھ لوگ جوتے پہن کے چلتے ہیں، اگر جوتے پاک ہیں تو کوئی حرج نہیں، جنہوں نے رات دن چلنا ہے نہ پہنے تو پاؤں پھٹ جائیں۔ نفلی طواف کر کے دعا کیا کرو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دو، جس کے لیے بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی توقیر کی اس نے اسلام کے دین کو گرا دیا۔ اگر مدینہ منورہ میں جانے کے بعد عورت کو حیض آ جائے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر مسجد کے بیٹھ کے درود پڑھتی رہے۔ اگر دوران طواف قرآن دیکھ کے پڑھیں بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے جو میرے پاک نبی نے پڑھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اگر حضور چاہتے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، حضور نے امت پہ رحمت کی کہ وہ کلمات بتا دیے جو ہر بندہ پڑھ لے۔ کہتے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے نہ دیں، دھکے لگتے ہیں اشارہ کر دیں اللہ اکبر، وہی ثواب ہے۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے اس لیے یمانی کہتے ہیں۔ غار ہرا اور غار ثور پہ چڑھنا ضروری نہیں، کوئی جانا چاہے لاکھ دفعہ جائے۔ کسی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی دعا مانگیں اللہ سے مانگیں، کسی چیز کو وسیلہ نہ بنائیں۔ اب دیکھیں طواف میں دعا مانگتے ہیں کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، سیدھا اللہ سے۔ میرا ساتھی مال لیتا ہے 5 گنا خرید سے زیادہ بیچتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا ہے، ظلم ہے، لا ضرر ولا ضرار، اتنا نقصان تو نہ دو لوگوں کو۔ اگر عصر کے بعد طواف کرو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، افضل یہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکے میں ہر وقت جائز ہے۔ ایک آدمی نے طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑا، سر نہیں مڈایا، سر بھی مڈائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔
میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، کسی اللہ والے جیسے بنو، میرے جیسے گناہگار بن کے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی اللہ والے کی اتباع کرو، کسی اللہ والے سے بیعت کر لو تاکہ ان کی صحبت میں اللہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دے۔ جم میں کام کرنا جائز ہے، جم میں ایکسرسائز ہوتی ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اگر لڑکیاں ایکسرسائز کر رہی ہوں تو پھر حرام ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام جہاد کتاب، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے یار، جس شادی میں ناچ گانا ہو اس میں شرکت کرنا حرام ہے، جہاں منکرات ہوں وہاں جانا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض حضرت عمر کا نام لکھ کر باندھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہم نے عمرے کیے ہیں، دوسرے عمرے میں سر نہیں مڈوایا، پہلے سر مڈاؤ، دم دو، دم کے پیسے نہیں، 10 روزے رکھ لینا۔ مدینے پاک میں بالکل صلاۃ والسلام پڑھیں، سلام پہنچائیں۔ کہتے جی کہ یہاں پر عصر کی نماز جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ابھی وقت نہیں ہوتا، لیکن علماء حنفیہ کا فتویٰ ہے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا، کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، حرم کی جماعت نہ چھوڑیں، جماعت میں ملیں۔ اگر ہم نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا کوئی حرج نہیں، وہ مسئلہ ہے بھی اگر عطر لگا ہوا ہے تو نہ دیں تاکہ تمہیں عطر نہ لگ جائے، لوگ عطر لگا دیتے ہیں نا حجر اسود پر۔ کہتے ہیں جی کہ جب میں درس سنتا ہوں، قرآن سنتا ہوں تو نیند کا حملہ ہوتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ تو بہرحال ساتھ جو ساتھی بیٹھا ہو نا اس کے ذمہ لگا دیں، وہ آپ کو 2-3 تھپڑ لگائے، مجال ہے پھر کبھی نیند آئے۔ کہتے ہیں جی کہ عرفات کے میدان میں میرا بھائی جھگڑے میں نہ پڑے، عرفات کے میدان میں اللہ پہنچا دے تو جو امام نائب بادشاہ نماز پڑھائے گا اس کے پیچھے پڑھ لیں، اعتراض نہ کریں، بحثوں میں نہ پڑیں۔ یہ اختلافی مسئلے ہیں، فروعی مسائل ہیں، مجتہدین کا اس میں اختلاف ہے۔ اگر آپ اپنے مسلک پہ ضد ہیں تو ہر کیمپ میں جماعت ہوگی، وہاں جماعت میں شریک ہو جائے۔ ایک طرف سلام پھیریں جنازے میں جائز ہے، 2 دفعہ پھیریں جائز ہے، لیکن جتنی کلمات زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ کبوتروں کو جو دانہ ڈالتے ہیں ان میں دانے چنتے ہیں، کہتے ہیں اولاد ہو جاتی ہے۔ اللہ عالم بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آیا کہ خاون سے تو ہوا نہیں، اب کبوتر سے اولاد ہو جائے گی، ہمیں تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تمہاری مرضی ہے بھائی، دانے اٹھاؤ، کبوتر اٹھاؤ، کچھ اٹھاؤ لے جاؤ۔ حجر اسود کو عورتیں بھی بوسہ دیں جائز ہے، لیکن غیر محرم کو دھکا نہ لگے۔ میرے ساتھی عمرہ کرتے ہیں، نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، ان کو عمرے کرنے کے دینے کا ثواب بھی نہیں ہے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تو کافر ہے، کافر کے عمرے کرنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں جی کہ قرآن یا حدیث میں یہ ہے کہ آدمی پہ جن اثر کرتے ہیں، بالکل ہے۔ سرکار دو عالم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بٹھایا اور اس کے گرد ایک لکیر کھینچی، حلقہ بنایا اور فرمایا میں جا رہا ہوں، اس حلقے سے باہر نہیں نکلنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، میں نے دیکھا بڑی روشنیاں ہیں اور بڑا شور ہے
اور بڑا شر ہے، جیسے لڑائی ہو رہی ہو، میں ڈر گیا کہ حضور پہ دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو، اب میں نکلنا چاہوں پھر یاد آئے کہ نہیں نکلنا، پھر میں بیٹھ جاؤں، پھر نکلنا چاہوں پھر بیٹھ جاؤں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، حضور پاک آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ساری رات ایسے گزری۔ آپ نے فرمایا وہ جنات آئے تھے میرے پاس، ان کے جھگڑے تھے، وہ فیصلے کروا رہے تھے، اچھا ہوا تم نہیں نکلے ورنہ تمہیں اٹھا کے لے جاتے۔ طواف میں وضو ٹوٹنے پہ آئے تو جا کے وضو کرو۔ تو ہمارے ملک میں جو پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں بالکل حرام ہے۔ سسر اور والدین کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں بالکل حرام ہے۔ کوئی چپل پہن لینا احرام میں جائز ہے۔ بہنوں بھائیوں کو حصہ دینا بالکل ضروری ہے۔ نہیں دو گے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں جلو گے۔ کسی کے پاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہو تو کھڑا رہے، کوئی حکم نہیں۔ یہ ہمارے ملک میں ہے، اذان کا ادب کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جب اذان ختم ہو جائے گھر چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ عورت گونگی ہے، اگر اس کے والد نکاح کر دے بالکل ہو جائے گا۔ گونگی ہے، بول نہیں سکتی، اشارہ تو کر سکتی ہے نا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، اپنے شوہر کے ساتھ ملتی ہے وہ عورت، پھر دوسرے مردوں سے ملتی ہے، اللہ عالم مجھے سمجھ نہیں، یعنی زانیہ ہے، طلاق دے دو۔ اگر تیسرے چکر میں اذان ہو گئی ہے تو آپ نماز پڑھ کے باقی طواف پورا کر لیں۔ اگر آپ جماعت تک بھی شروع کر رکھیں تو جائز ہے۔ ہمارے ملک میں حیات اور ممات کا مسئلہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو بس یہی دعا کریں گے کہ ایسے مسائل پہ الجھ رہے ہیں جن کا نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال، اور نہ 1400 سال میں کبھی جھگڑا ہوا، یہ تو 1200 سال کے بعد جب انگریز آیا تو یہ مسئلے پیدا کیے۔ فجر کی نماز کے بعد نکاح کا اہتمام کرنا ہے، نکاح کا اہتمام کریں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ یہاں ہر وہ آدمی جو مولوی ہو نکاح نہیں پڑھاتا، یہاں معذون شرعی ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور محکمہ اس کے نام حکم دیتا ہے، تب وہ نکاح پڑھاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اسعدنا في الدارين اللهم اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو ہر بیماری سے نجات عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔